نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا صدق الله العظيم. معزز سامعین، 19 رمضان مبارک 1441 ہجری خلاصہ مضامین قرآن میں آج 19واں پارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پارہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے کیے جانے والے بے بنیاد اعتراضات، اور جس میں ان کا یہ بھی ایک مطالبہ ہوتا تھا کہ فرشتے کیوں نہیں نازل کیے جاتے ہم پر، یا ہم خدا کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ فرشتوں کو یہ دیکھ پائیں گے، لیکن جب ان کی وہ روح قبض کرنے آئیں گے اس وقت ان کے لیے وہ کسی قسم کی خوشخبری نہیں ہوگی۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہاں پر کہ قیامت میں کفار اپنی عقلوں پر ماتم کریں گے، وہ کف افسوس ملیں گے کہ کاش دنیا کی زندگی میں ہم قرآن سے فائدہ اٹھا لیتے، قرآن کے احکامات کو مانتے، اتباع کرتے، تو آج ہمیں یہ حسرت اور افسوس کا بھرا دن دیکھنا نہ پڑتا۔ یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے بری صحبت کے جو نقصانات ہیں اس کو بھی بیان کیا کہ وہ یہ کہیں گے کہ کاش ہم نے جہاں پیغمبر کی اتباع کی ہوتی وہیں ہم فلاں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے جنتی لوگوں کی انعامات کہ جس کے وہ مستحق ٹھہریں گے بیان کیا کہ وہ خوش و خرم ہو کر زندگی گزاریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ فرقان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گلے کو بیان کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اللہ کے حضور میں یہ شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو سیاق و سباق کے اعتبار سے یہ کفار کے لیے آیات بیان کی جا رہی ہیں، لیکن کیا مسلمان آج اپنی عملی زندگی میں قرآن کو چھوڑ نہیں چکے؟ قرآن کو اہمیت نہ دینا، قرآن سے جاہل بنے رہنا، قرآن کو سے بے پرواہ ہو جانا، یہی قرآن کو چھوڑنے کی صورتیں ہیں۔ امام ابن قیم نے قرآن چھوڑنے کی صورتیں بیان کی ہیں کہ ایک تو یہ کہ نہ قرآن کو سنے نہ اس پر ایمان لائے، دوسرا یہ کہ اس کو پڑھے بھی صحیح، ایمان بھی لائے لیکن اس کے مطابق عمل نہ کرے، تیسرا یہ کہ زندگی کے معاملات میں اور اپنے تنازعات اور جھگڑوں میں اس کے احکامات کو تسلیم نہ کرے، اور چوتھا یہ کہ اس کے معنی میں، اس کے مفہوم کے اندر غور و فکر نہ کرے، اور پانچواں یہ کہ قلبی امراض میں یعنی اخلاق رذیلہ سے اس سے شفا حاصل نہ کرے قرآن سے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ امت مسلمہ آج قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت سی مہلک روحانی اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر مشرق نے کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں، دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا کہ قرآن اسی ہستی کی طرف سے نازل کرتا ہے جس ہستی نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل کی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے جنہوں نے اس کو تسلیم کر لیا، لیکن کچھ لوگ وہ بھی تھے جنہوں نے اس کو جھٹلایا، تو اللہ نے اس قوم فرعون کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح قوم نوح کا بھی یہی حال ہوا، اور پھر اسی طرح اگر دیکھیں قوم عاد، قوم سمود، اصحاب الرس، یہ لوگ بھی انکار کرتے رہے، سرکشی نافرمانی پر اتر آئے، جس کی وجہ سے تباہی کا شکار ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کیا ان گزشتہ سابقہ اقوام کی تاریخ، ہسٹری گواہی کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا یہ ان سے نہیں عبرت حاصل کرتے کہ یہ یا جب عذاب کو یہ دیکھیں گے، جب وہ جو ان کی طرف آئے گا تو پھر ان کو معلوم ہو جائے گا، پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نفسانی خواہشات کے مطابق چلتے ہیں، اپنی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں، اپنے جو من اور جی میں آتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اہمیت نہیں دیتے، فرمایا کہ یہ لوگ کانوں سے بہرے ہیں اور آنکھوں سے اندھے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بل ہم اضل،
یہ چھپائے ہیں ان سے بھی یہ بدتر ہیں۔ رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ کے دلائل پیش کر دیے کہ یہ دن، اس کی آمد، اور پھر رات کا اندھیرا، تاریکی، اور بادلوں کا آنا، بارش کا برسنا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو کیسے رشتے ناتے تمہارے لیے بنائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے میٹھے پانیوں میں سمندروں کا سنگم، جس میں میٹھا پانی اور کڑوا پانی جو آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ تو یہ تمام نعمتوں کو انسان دیکھ کر غور و فکر کرے اور اللہ پر ایمان لاتا، لیکن یہ انسان، یہ لوگ ناشکری کرتے ہیں، یہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں وہ کسی قسم کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے توحید کی تعلیم دے دی اور توکل سے کام لینے کا حکم دے دیا۔ سورہ فرقان کی آخری آیات میں بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اپنی قدرت کے مظاہر پیش کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان سے نصیحت حاصل کرو، اور پھر آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے جو خاص بندے ہیں جن کو عباد الرحمن کہہ کے قرآن نے خطاب کیا، ان کی صفات بیان کر دی۔ ان کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، وہ زمین پر بڑی عاجزی انکساری سے چلتے ہیں، وہ جاہل قسم کے لوگوں سے اوائڈ کرتے ہیں، وہ راتوں کو عبادت اور نماز میں لگے رہتے ہیں، جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور خرچ کرنے میں میانہ روی سے کام لیتے ہیں، نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی پہ اتر آتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں اور قتل ناحق نہیں کرتے، زنا، بدکاری، اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جھوٹی گواہی دینے سے گریز کرتے ہیں، اور لغویات کی جو مجلسیں ہیں، گانا بجانا اور برائی کی، ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اور پھر یہ اپنے بچوں کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم ان کو متقین کا سردار بنا دیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اپنی اولاد کی بھلائی اور نیکی کی فکر کرنی چاہیے۔ سورہ شعراء کا آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد مکی صورت ہے، اور اس صورت کے نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہہ کے پکارتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ صفات اور علامات نہیں پائی جاتی جو شعراء میں ہوتی ہیں، اور شعراء کی حقیقت کو بھی اللہ نے اس میں آشکارا کر دیا۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی جو تڑپ تھی اور قلبی کیفیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ایمان نہ لانے پر بڑے غم زدہ اور دکھ کی کیفیت میں رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ کان دائم الفکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فکر اور غم میں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہتے تھے کہ میں تو ان کے آگے اس قدر احکامات بڑی اخلاص کے ساتھ پہنچا رہا ہوں، یہ لوگ اس سے شفا حاصل کریں، اس کے ذریعے اپنے آپ کو سکون دیں، لیکن یہ لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر توجہ نہیں دیتے، یہ کفار اس نصیحت اور ہدایت سے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس کے بعد کے 3 رکوعات میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پھر سے بیان کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، پھر انہوں نے ہارون علیہ السلام کو اپنا مددگار بنانا چاہا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیے، اور جب اس کے دربار میں پہنچتے ہیں وہاں پر فرعون کے ساتھ جو آپ کا مکالمہ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں بیان کر دیا۔ فرعون نے سب سے پہلے احسانات یاد دلائے، احسان جتلایا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر میں ہی پلے بڑے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ کیسے تمہیں احسان کا حق پہنچتا ہے، تم نے تو میری قوم کو غلام بنا رکھا تھا۔ پھر فرعون نے قتل کا واقعہ یاد دلایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ وہ میری غلطی سے ہوا تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون جو جھوٹا خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا اور اس کے سامنے اپنی تقریر جاری رکھی کہ اللہ ہی زمین اور آسمان کے خالق ہیں، اللہ ہی کا حکم چلنے والا ہے زمین میں، اسی نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے باپ دادا کو، اور وہی مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو وہ بڑا حواس باختہ ہو گیا اور دھمکیاں دینے پہ اتر آیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے معجزات طلب کیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کا معجزہ دکھایا، چمکتا ہوا ہاتھ کا معجزہ دکھایا، تو فرعون نے اور اس کے درباری اس سے پریشان ہوئے، اور انہوں نے اپنے جادوگروں کو جمع کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر ایک میدان میں لے آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں رسیاں ڈالیں اور ان کی لاٹھیاں وہ سانپ محسوس ہونے لگے
لیکن موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے سب سانپ بن کے سب کو ہڑپ کر لیا، اور وہ لوگ جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ فرعون نے ان کو بڑی سخت نتائج کی دھمکیاں دی، لیکن وہ ایمان پر قائم رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحی سے موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر رات کی تاریکی میں مصر سے نکل جاتے ہیں، اور فرعون ان کے پیچھے آتا ہے، اور پھر دریا میں جب ان کے رستہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دے دیتے ہیں، رستہ بنا دیتے ہیں، فرعون بھی اس رستے سے جب داخل ہوتا ہے تو غرقاب ہو جاتا ہے اور اہل حق کامیاب ہو جاتے ہیں۔ رکو نمبر 5 میں ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ، ان کی تبلیغ حق کا تذکرہ کر دیا گیا کہ اللہ نے کیسے ان کو نبی بنا کر بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا سے منع کیا۔ اس میں ان کے والد بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ ان کو اس سے باز رکھنے کی کوششیں کی۔ تقلید آبا سے، باپ دادا کی چھوڑی ہوئی رسموں کو اسی طرح سے تسلیم کر لیا، چاہے وہ غلط تھا، اس سے بھی منع کیا۔ لیکن جب وہ باز نہیں آئے تو ان کے سامنے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی بیان کیا کہ میرا خالق اللہ تعالیٰ ہے، وہی مجھے رزق دیتا ہے، بیماریوں سے شفا بھی وہی اللہ دیتا ہے، وہی اللہ موت دینے والا ہے اور زندگی بھی وہی دے گا۔ اور اسی رکوع میں اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کر دیا کہ قیامت کا منظر سامنے رکھو، قیامت میں آنے والی تباہیاں کس طرح سے زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر اس کا شکار ہو جائیں گے۔ تمہارے دل میں فکر آخرت کا خوف ہونا چاہیے۔ رکوع نمبر 6 میں نوح علیہ السلام کے قصے کو بیان کر دیا گیا کہ کیسے انہوں نے اپنی قوم کو اتنا عرصہ 950 سال اللہ کی طرف بلایا، اور ان کی قوم کے سردار کہنے لگے کہ بھئی مجلس سے غریبوں کو تو ہٹا دیجئے، اور دھمکیاں دیں کہ ہم آپ کو پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کشتی میں سوار کروایا اور پھر ان تمام نافرمانوں کو ہلاک کر دیا، اور نوح علیہ السلام کے ماننے والے محفوظ رہے۔ رکوع نمبر 7 میں قوم عاد کا ذکر کیا گیا، جس میں حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، جو پہاڑوں کو بڑے خوبصورت انداز میں تراشتے تھے، گھر بناتے تھے، گویا کہ ساری زندگی اسی میں گزاریں گے۔ بڑی خوشحال قوم تھی، بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے تھے، لیکن نبی نے جب ان کو دعوت حق دی تو انہوں نے اس کا انکار کی، اور پھر اسی طرح وہ اللہ کی طرف سے جب عذاب آیا تو اس کا شکار ہوئے، اور حضرت ہود علیہ السلام کے ماننے والے محفوظ رہے۔ صالح علیہ السلام کے قصے کو اللہ نے رکوع نمبر 8 میں بیان کر دیا۔ انہوں نے معجزہ طلب کیا، جس پہ اللہ کی طرف سے پتھر سے اونٹنی پیدا ہوئی، اور انہوں نے صالح علیہ السلام ان کو بتایا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کا خیال رکھنا، لیکن ان لوگوں نے ان کی بات نہ مانی، اس کو نقصان پہنچایا، اور پھر عذاب الہی کا شکار ہو گئے۔ رکوع نمبر 9 میں لوط علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا کہ وہ قوم بے حیائی بدکاری میں بڑھ چکی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے آسمانوں سے پتھروں کی بارش کی، ان کا نام و نشان مٹ گیا، اور اس بستی کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، جو آج بھی ڈیڈ سی کے نام سے موجود ہے، لیکن وہ آج بھی ایک مقام عبرت ہے جہاں پر کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ جو لوگ نفسانی خواہشات میں، بے حیائی، فحاشی میں حد سے گزر جاتے ہیں، ان کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ رکوع نمبر 10 میں شعیب علیہ السلام جنگل والوں کا تذکرہ کر دیا کہ نبی نے اس قوم کو توحید کی دعوت دی، تقوی کا حکم دیا، اور نبی کی اپنی اطاعت کا حکم دیا، اور ان کو یاد دلایا کہ اللہ نے تمہیں باغات دیے ہیں جس میں پھلوں کی فراوانی ہے، میٹھے پانی کے چشمے ہیں، لیکن وہ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، حقوق العباد کی ادائیگی میں کمی کرتے تھے۔ تو جب نبی کے سمجھانے کے باوجود وہ باز نہ آئے تو اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوا کہ وہ سخت گرمی میں رہے، بادل آئے، اور پھر وہ ٹھنڈک کے حصول کے لیے بادل کے نیچے جمع ہو گئے، اور بادلوں سے آگ برسی، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے کوئلہ بن کر خاکستر ہو گئے۔ رکوع نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ اس چیز کو ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق وہی ہے جو تمام انبیاء کرام لے کر آتے رہے، یہ اسی کا سلسلہ ہے جس کا اہتمام اللہ کی طرف سے کیا جاتا رہا ہر دور میں، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تھے، چاہے تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی،
زبور جو داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو نازل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں کہ پہلے جتنے بھی یہ انبیاء کرام تشریف لائے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ اور رویہ اختیار کیا گیا، لیکن سابقہ انبیاء کی حالات سمجھنے اور دیکھنے کے بعد یہ جان لو، اب یہ بات سمجھنا مشکل نہیں رہی کہ اللہ کی طرف سے کامیابی کا پلڑا کس کی طرف بھاری رہا۔ وہ انبیاء کرام، وہ اہل حق، وہ ان کی تباہ کرنے والے، ان کے فالوورز، وہ ہمیشہ کامیاب رہے ہیں، اور مقابلے میں آنے والے چاہے وہ طاقت میں، وہ اپنی صلاحیتوں میں، چاہے انہوں نے بڑے بڑے محلات تعمیر کیے، باغات والے تھے، طاقتوں والے تھے، لیکن وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اللہ کے عذاب سے کے مستحق ٹھہرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اشاعت اور اس کو پھیلانے کا حکم دیا، اور مومنین کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنے اور خوش خلقی سے پیش آنے کا حکم دیا، اور توکل کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس اعتراض کا بھی جواب دے دیا کہ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سکھا کے نہیں جاتا، یہ تو اللہ نے خالص عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے علماء بھی جو یہود میں سے اسلام لے آئے وہ بھی اسی کی گواہی دیتے ہیں، اور شعراء کی حقیقت بیان کر دی کہ شعراء کی جو پیروی کرنے والے، ان کی تباہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ سورہ نمل کا آغاز ہوتا ہے، سورہ نمل جو ہے چونٹی کو کہتے ہیں، اور اس میں چونکہ چونٹی کا ذکر ہے، پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم جو کتاب ہدایت ہے، جو مومنین کے لیے خوشخبری اور بشارت کا ذریعہ بنا کر بھیجی گئی ہے۔ بعد ازیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت دیے جانے کا واقعہ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آئے تو اہلیہ کے ساتھ تھے، آگ کی ضرورت پیش آئی، آگ لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر اللہ کی طرف سے پروردگار کی آواز سنتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو بلاتے ہیں، نبوت سے سرفراز کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان کو معجزات بھی دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے، جس میں صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ اور مشرکین جو قرآن کا انکار کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھرنے والے ہیں، اب ان کو ایک اور انداز سے دلائل دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جن کو اللہ نے سلطنت، بادشاہت سے، علم و حکمت سے نوازا، لیکن وہ بھی اللہ کی تباہ میں پیروی میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں پھر ملکہ سبا جو وہ بھی سلطنت کی مالک تھی، لیکن اس نے اپنا شرک چھوڑ کر ایک خدا کی خدائی پر ایمان لیا۔ تو اس میں آگے بیان کیا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں، جنوں اور پرندوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور ایک بار اس میں اللہ نے واقعہ ذکر کیا کہ سلیمان علیہ السلام کا گزر اپنے لشکر کے ساتھ جب وادی کی چونٹیوں کے پاس سے ہوا تو وہ چونٹی دوسروں سے کہنے لگی کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ دے۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے اس کی باتیں سنی تو مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے بڑی نعمتیں دی ہیں، جس میں سے یہ کیا ہے کہ یہ جتنے بھی حیوانات ہیں، حشرات ہیں، ان کی بولیاں تو نے مجھے ان کی سمجھ دی۔ ہدہد کا واقعہ بھی اللہ نے ذکر کیا کہ جو ان کی مجلس میں رہا کرتا تھا، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنی رعایا کی کس قدر خبر گیری کرتے تھے۔ تو بادشاہ اور جو حاکم ہے، جو بھی سربراہ ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی رعایا اور اپنے تحت جتنے بھی افراد ہیں ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ تو ہدہد نے خبر دی کہ ایک قوم ہے جس کو دیکھا ہے وہ سورج کی پوجا کرتی ہے، ملکہ سبا کی قوم تھی، سورج کی پجاری تھی، اور اس کو اپنی دولت اور مال پر بڑا ناز تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو قاصد کے ذریعے دعوت توحید دی، لیکن وہ سمجھی کہ یہ بادشاہ ہی ہیں، صرف اس کو معلوم نہ تھا کہ یہ نبی ہیں اللہ کے۔ اس نے تحائف دے کر سلیمان علیہ السلام کو جواب دینا چاہا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور سلیمان علیہ السلام نے اس کا تخت وہاں سے منگوا لیا اور اس میں کچھ تبدیلی کر دی، اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے آئینہ بندی کے ذریعے پانی کو محفوظ کیا۔ جب وہ ملکہ آئی تو وہ دنگ رہ گئی، اور بعد میں وہ سلیمان علیہ السلام کے ذریعے اللہ پر ایمان لے آئی۔ آخر رکوع میں صالح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ جب قوم نے ایمان کی دعوت دی تو اس میں جو انکار کرنے والے تھے ان لوگوں نے
نبی کو قتل کرنا چاہا کہ ہم ان پہ حملہ کر دیں گے، لیکن جب وہ اس ارادے کو پورا کرنا چاہتے تھے تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور ان میں سے کسی کا بھی نام و نشان باقی نہ رہا۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے والوں کو اور سننے والے کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔